ٹی وی پہ مارننگ شو آ رہا تھا. میں مارننگ شوز کی بڑی شوقین ہوں، تو میں وہاں جم کے بیٹھ گئی. چائے کا کپ میرے ہاتھ میں تھا، میں دیکھ رہی تھی. تو وہ انہوں نے نا اولڈ ہوم سے خواتین بلائی ہوئی تھیں، اور وہ ساری کی ساری بیچاری بڑی مظلوم تھیں کہ ان کے کسی کے بچے جو تھے انہوں نے نافرمان تھے، انہوں نے نکال دیا. کوئی بے اولاد تھی، کوئی رشتہ داروں سے تنگ تھیں، اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے اس طرح پناہ لی. ایک چہرے پہ جو میری نظر پڑی تو مجھے جانا پہچانا لگا. پھر میں نے غور کیا تو وہ خاتون جو تھیں وہ مجھے لگی نازیہ باجی. اب نازیہ باجی تو ہم جب لاہور میں رہتے تھے تو یہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھیں. ہم ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم نا شمع سینما کے پیچھے ایک محلہ تھا، ہم وہاں رہتے تھے. تو یہ خاتون ہمارے پڑوس میں تھیں. ان کے بچوں کا بچپن اور جوانی ہمارے سامنے گزری تھی. اس کے بعد میرے میاں کا ٹرانسفر ہو گیا تو ہم یہاں سے چلے گئے تھے. میں نے ان کو غور سے دیکھا، میں نے کہا یہ یہاں کیسے؟ تو یہ تو بڑی زوراور خاتون تھیں، یہ تو بہت زوراور تھیں، اور ان کے بچے تو ان کے کنٹرول میں تھے اور ان کے اتنے فرمانبردار تھے. انہوں نے ایسی تربیت کی تھی کہ بچے ان کی مرضی کے بغیر سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا انہیں، اور وہ چوں بھی نہیں کر سکتے تھے. تو بچے اب یہ اس حال کو کیسے پہنچ گئے، یہاں اولڈ ہوم میں پہنچ گئی. تو ان کے بچے تو اگر یہ اتنے فرمانبردار تھے، اگر کہیں دن ہے رات کے ٹائم تو بچوں کو ہی کہتی تھی دن ہے، اور یہ بچے کہتے تھے ہاں اماں دن ہے، حالانکہ رات ہوتی تھی. اس حد تک فرمانبرداری تھی. غلط کو غلط نہیں کہتے تھے بچے، بس جی اچھا جی، جی اچھا جی ٹھیک ہے بس ہو جائے گا، یہ کرتے تھے. تو پھر ذرا میں نا پریشان سی ہوئی. پھر میرا ایک دفعہ سے دوبارہ ادھر اپنے شہر جانا ہوا. میں پرانے محلے گئی، میں نے پوچھا، پڑوس میں گئی تو ان کی بہو ملی. انہوں نے پتہ، میں نے کہا ایسے ایسے نا میں نے دیکھا تھا. تو کہنے لگی اصل میں بات یہ ہوئی ہے کہ یہ آپ کو جانتی نا ان کا مزاج کیسا تھا، یہ کتنی سخت تھیں. انہوں نے تو اپنے ٹائم ٹیبل سے ہلنا گوارا نہیں تھا. انہوں نے بچے اپنی مرضی سے پالے تھے. ان کا ٹائم ٹیبل بنا تھا، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ ایسے کپڑے پہننے. بچے جو ماں کہتی تھی اسی پہ چلتے تھے. تو جب میری شادی ہوئی، میں آئی تو یہی حال احوال تھا. سب سے پہلا انہوں نے نا جناب ہمارے زندگی میں زہر اس طرح گھولا کہ انہوں نے جو مجھے کمرہ دیا نا وہ ڈرائنگ روم تھا. تو ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ باتھ تھا، اور ایک باتھ روم جو تھا وہ ڈیوڑی میں تھا، جس میں سارا گھر جسے یوز کرتا تھا. اب جب ہماری شادی ہوئی ہے تو ہمیں حکم دیا پہلے دن سے کہ دروازہ بند نہیں ہوگا کمرے کا. کیوں بھائی؟ باتھ روم جانا ہے. میں جیسے پہلے جاتے تھے جاتے رہو، ہمارے کمرے میں ضرور گزر کے جانا ہے. اب میرا حال یہ تھا کہ راتوں ہم کنڈی نہیں لگا سکتے تھے، دن میں ہم کنڈی نہیں لگا سکتے تھے. وہ انہوں نے چھوڑ دیا اس باتھ روم کو استعمال کرنا. اور اس باتھ روم میں ساس، سسر، نند، دیور سب اسی میں جاتے تھے جی، رات کو دن کو. اور کسی ٹائم بھی اپنا پرانا یوز کرنا ہی چھوڑ دیا. میری زندگی میں تو زہر گھلنا ہی وہاں سے شروع ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے نوکرانی بھی نکال دی، اور جناب ساری صفائی ستھرائی، کھانا پکانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا یہ میرے ذمے لگا دیے. اب میں کچھ کہوں تو میرے شوہر نے تو مجھے کہا رکھا تھا کہ اگر مجھے خوش رکھنا ہے تو میری امی کو خوش رکھنا ہے، کہوں تو میرا ساتھ ہی نہ دیں. ایسا معاملات تھے کہ جب بھی کوئی بات ہو اور میں بولنے کی کوشش کروں تو میرے شوہر مجھے چپ کرا دیتے تھے. اب گھر بسانا تھا، میں بھی چپ کر گئی. تو پھر ہمارے بچے ہونے شروع ہو گئے. بچے ہوئے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ مجھے گھر کے کام سے ایک منٹ کی فرصت نہیں ہوتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو دیکھوں. اسی بچے رو رہے ہیں، اچھا دادی پھوپھی نے سنبھالنا بھی نہیں، رو رہے ہیں تو رونے دو. کھانا تک میں بناؤں بچوں کا، گھر والوں کا میں بناؤں اور کھلاؤں. اب فرمائشوں کا پروگرام بھی چلتا تھا کہ یہ کھانا ہے، یہ ساس نے یہ کھانا ہے، سسر نے یہ کھانا ہے، اور تمہارا میں یہ تو یہ کھاتا ہے، یہ پکا لو. سارا دن جو صبح میں فجر کے بعد کچن میں جاتی تھی تو مجھے 11 بجے چھٹی ملتی تھی. پھر ساتھ ساتھ صفائی بھی کرنی، آیا گیا بھی دیکھنا، کپڑے برتن بھی میری ذمہ داری. میرا تو حشر نشر ہو گیا. چلو معاملہ یہاں تک چلتا رہتا تو ٹھیک تھا. یہاں ہو گیا کہ اگر میں اپنے میکے جاؤں تو میں ان سے پوچھ کے جاؤں. میں میکے جاتی تھی تو کھانا کھائے بغیر آ جاتی تھی. کیوں؟ یہ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ میں تو اپنے بیٹے کے بغیر کھانا کھاتی ہی نہیں. اب بھی شادی ہو گئی ہے، اس نے اپنے سسرال والوں سے نہیں ملنا. دعوت ہو تو ہماری مسئلہ. اگر ہمارے امی کے گھر کوئی مہمان آیا اور میں امی اتفاقاً ہوں اس ٹائم پہ،
بغیر کھانا کھائے آتی تھی، کبھی نہیں کھانا کھایا. کیوں کہ وہ تو کھانا نہیں کھائیں گی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری موٹر سائیکل خراب ہو گئی. ہمیں بہت دیر ہو گئی واپسی میں. موبائل کا تو زمانہ ہی نہیں تھا. موبائل سے کیا اطلاع کرتے ہیں. یہ جناب گھر آئے تو گھر میں بیٹھی ہیں، کھانا ہی نہیں کھایا جی. میں تو اس کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتی. میرے تو حلق سے نوالا نہیں اترتا. ڈرامے ان کے. پھر اگر مجھے کتنی میکے میں رات میں جانا ہے اور میں نے رات میں آنا ہے، جیسے شادی کا فنکشن ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، انہیں بتا کے پوچھ کے جاؤں تو بھی ان کا یہ ہوتا تھا کہ نا جلدی آ جانا، 8 بجے آ جانا. ہمارے گھروں میں تالے نہیں لگتے. زچ کر دیا تھا. کپڑے اگر میں نے نئے بنا لیے تو اس پہ نظر ہے کہ میرے تو بنائے نہیں میرے بیٹے نے، اور یہ بیوی کا اس نے کپڑے بنا دیے. جب پہلی دفعہ شاپنگ کی تھی تو گرمیوں کی شاپنگ تھی. میرے میاں نے اچھے 2 جوڑے دلائے آنے جانے کے، اور 2-4 جوڑے مجھے گھر میں پہننے کے لیے دلائے. 1 جوڑا ان کو دے دیا. انہوں نے کیا کام کیا کہ ہم میرے کپڑے دیکھے تو ایسی آگ لگی کہ اپنا جوڑا گول مول کر کے دور فرش پہ پھینک دیا. اس کے اتنے کپڑے اور اتنے اچھے ہیں میرے لیے، تو یہ لایا ہے. ہمیں اپنی امی سے بہت سپورٹ تھی میکے سے. وہ ہمارے سردی گرمی کے کپڑے بنا کے دیتی تھی. تو وہ دیے ہوئے کپڑے جو ہم پہنتے تو بھی اس پہ یہ کہتی تھی میرے بیٹے کی کمائی ہے، نام ماں کا لگا دیا. اس طرح معاملات چلتے رہے. بچوں کا میں نے آپ کو بتایا نا، بچوں کے ساتھ بھی یہ تھا. بچوں کو پھر جب بھی ٹائم ہی ملتا تھا ان کو ان کی طرف توجہ دوں تو بچے میرے کمزور بھی تھے اور ساتھ گندے بھی بہت ہوتے تھے. میں ادھر سے ان سے فارغ ہوتی تو پھر میں بچوں کو دیکھتی. بس یہی ہمارے حالات چل رہے تھے. تو اتنے میں نا میرے دیور کی بھی شادی ہو گئی. دیور کی شادی ہوئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ دیور نے چونکہ ہمارا حال دیکھ رکھا تھا تو وہ تو اپنی بیوی کے لیے بولتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا ماں کے آگے